السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ سوڈانیوں کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ رینالٹ نے کہا۔ رینالٹ ایک مشہور صلیبی حکمراں اور جنگجو تھا۔ اسے بیت المقدس کی طرف سے خشکی پر آنا اور حملہ کرنا تھا۔ وہ شروع سے زور دے رہا تھا کہ وہ مصر پر شمال اور مشرق سے حملہ کرے تو جنوب سے سوڈانی بھی مصر پر حملہ کر دیں گے۔ آپ پچھلے تجربوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن فلپ آگسٹن نے کہا، 1169 عیسوی میں ہم نے سوڈان کو بے دریغ مدد دی تھی اور اس توقع پر ہم نے سمندر سے حملہ کیا تھا کہ سوڈانی جنوب سے حملہ کریں گے اور صلاح الدین ایوبی کو فوج میں جو سوڈانی ہیں وہ بغاوت کر دیں گے، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ 2 سال بعد پھر انہیں مدد دی گئی، انہوں نے یہ بھی ضائع کر دی۔ اب پھر انہوں نے ہمیں مایوس کیا۔ ہم کیوں انہیں اپنے منصوبے میں شریک کریں؟ اگر مصر ہم نے اپنی طاقت سے لیا ہے تو سوڈانی ہم سے حصہ مانگ لیں گے۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ سوڈانیوں میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں۔ مسلمان پر بھروسہ کرنا غلطی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اسلام کو نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں تو کسی مسلمان کو اپنا دوست نہ سمجھیں، انہیں خرید کر اپنا دوست ضرور بنائیں، دل میں دشمنی قائم رکھیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایک صلیبی بادشاہ نے کہا، آپ لوگوں نے فاطمیوں کو دوست بنایا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہوتے ہوئے بھی اسے ابھی تک قتل نہیں کر سکے۔ ہم نے انہیں بڑے بڑے قابل جاسوس اور تخریب کار دیے جو انہوں نے اپنی فوج میں ملا لیے اور اپنی غلطیوں سے پکڑوا کر مروا دیے۔ اب ہم کسی اور پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہمیں اپنی جنگی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اب ہم کامیاب ہوں گے۔ ان کی جنگی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس سے زیادہ تکبر کرنے میں حق بجانب تھے۔ بحری بیڑے کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ بیت المقدس کی طرف سے جو فوج آ رہی تھی وہ سمندر کی طرف سے آنے والی نفری سے دگنی تھی۔ یورپی مورخوں میں تعداد اور متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے تو اس حملے کا صلیبیوں کی جنگ میں ذکر ہی نہیں کیا، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس حملے میں کم و بیش صلیبیوں کی 6 بادشاہیاں شامل تھیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے حکمراں بھی تھے جو اپنی فوجیں لے آئے تھے۔ ان میں کافی یہ تھی کہ ان کی کمان متحدہ نہیں تھی، تاہم یہ لشکر نور الدین جنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو آسانی سے شکست دے سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کمزوری یہ تھی کہ اس کی فوج کم تھی۔ اس کے علاوہ مصر میں غداروں نے بدامنی پھیلا رکھی تھی اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ سوڈانی بھی حملہ کر سکتے تھے۔ نور الدین جنگی کو بھی ایسی ہی دشواریوں کا سامنا تھا۔ دنیائے اسلام چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی اور یہ حکمراں عیش و عشرت کے عادی ہو چکے تھے۔
صلیبیوں نے انہیں اپنے زیر اثر لے رکھا تھا۔ وہ آپس میں بھی پھٹے ہوئے تھے اور انہیں اسلام کی ناموس کا ذرا بھر احساس نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سینئر کمانڈروں کو بلا کر اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو اس نے سوڈان کی سرحد پر چلے جانے کو کہا۔ اس کے کمانڈر کو یہ ہدایت دی کہ وہ سرحد کو سے خاصا پیچھے خیمہ جن رہے، لیکن فوج مختلف جگہوں پر اس طرح متحرک رکھے کہ گرد اڑتی رہے اور یہ ظاہر ہو کہ فوج کی تعداد بے حساب ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خصوصی حکم یہ دیا کہ کسی بھی وقت فوج آرام کی حالت میں نہ رہے۔ دوسرے حصے کو سکندریہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس ہدایت کے ساتھ کہ کوچ رات کو ہوگا اور تمام پڑاؤ دن کے وقت ہوں گے۔ اس کے کمانڈر کو بتایا گیا کہ اسے یہ حکم بعد میں ملے گا کہ اس کی منزل کیا ہے اور آخری خیمہ گاہ کہاں ہوگی۔ تیسرے حصے کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس نے کسی بھی کمانڈر کو نہ بتایا کہ یہ احکام کیوں دیے جا رہے ہیں۔ یہ سب نے دیکھا کہ تمام منزی کے اس فوج کو دی گئی جو سکندریہ کی طرف سے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ 8 روز بعد سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں نہیں تھا اور نور الدین جنگی کرک میں نہیں تھا۔ وہ دونوں سکندریہ کے مشرق میں گھوم پھر رہے تھے، مگر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں کسی ملک کے حکمراں اور فوجوں کے کمانڈر ہیں، اور یہ 2 انسان ہیں جو صلیبیوں کے لیے سراپا دہشت بنے ہوئے ہیں۔ وہ قریب سے تو ستربان تھے جو معلوم نہیں کہاں سے آئے تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ انہوں نے ساحل پر جا کر بحر روم کی وسعت کو نظروں سے ناپا۔ وہ 3-4 دن میں دور گھوم گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سکندریہ اور نور الدین جنگی کرک چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے امیر بحریہ کو کچھ احکام دیے اور وہ چلا گیا۔ صلیبیوں کا بیڑا مکمل خاموشی اور رازداری سے آیا۔ بیت المقدس سے صلیبیوں کی فوج چل پڑی۔ دونوں کی روانگی کے اوقات میں مطابقت تھی۔ صلیبیوں نے بڑے اچھے موسم کا انتخاب کیا تھا۔ اس موسم میں سمندر خاموش رہتا تھا، تلاطم اور طوفان کا خطرہ نہیں ہوتا۔ صلیبی جہازوں کے کپتانوں کو مصر کا ساحل نظر آنے لگا، لیکن انہیں سلطان ایوبی کا کوئی جہاز نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سے اگلے جہاز کے کپتان نے سمندر میں ماہی گیروں کی ایک کشتی دیکھی۔ اس نے جہاز کے قریب کر کے اوپر سے جھک کر پوچھا، جنگی جہاز کہاں ہیں؟ اگر غلط بتاؤ گے تو تمہیں ڈبو کر مار ڈالیں گے۔ ماہگیروں نے کہا، مصر کے جہاز اس طرف نہیں رکھے جاتے، یہاں سے بہت دور ہیں۔ جہاز روک کر رسہ پھینکا گیا تو 2 ماہی رسے کے ذریعے جہاز پر چلے گئے۔ انہوں نے کپتان کو مصر کے جنگی جہازوں کے متعلق جو معلومات دی وہ یہ تھی کہ کئی جہاز مرمت ہو رہے ہیں۔ جو جہاز اچھی حالت میں ہیں وہ اتنی دور ہیں کہ سکندریہ تک پہنچتے 2 دن لگیں گے، کیونکہ بادبانوں اور چپوں کے لحاظ سے وہ کمزور اور کم رفتار ہیں۔
ماہی گیروں نے جو سب سے زیادہ قیمتی بات بتائی وہ یہ تھی کہ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بحریہ کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس لیے جنگی ملاح عیش و عشرت میں پڑے رہتے ہیں۔ ساحل کے ساتھ جو دیہات ہے وہاں چلے جاتے ہیں، ماہی گیروں سے مچھلیاں چھین لیتے ہیں۔ صلیبی بحریوں کے رہنما کے لیے یہ معلومات خوشخبری سے کم نہ تھی۔ اس نے اپنا جہاز روک لیا اور ایک کشتی کے ذریعے اس بیڑے کے کمانڈر کے جہاز تک گیا۔ اس نے یہ معلومات دی جو اس نے 2 ماہی گیروں سے لی تھی۔ ان کے لیے میدان صاف تھا۔ کمانڈروں نے بیڑے کو وہیں روک لیا۔ وہ شام کے بعد اندھیرے میں ساحل تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اسے وہ جگہ بتا دی گئی تھی جہاں ساحل کے ساتھ پانی اتنا گہرا تھا کہ جہاز ریت میں پھنسے بغیر ساحل تک جا سکتے تھے۔ وہاں فوج کو آسانی سے اتارا جا سکتا تھا۔ سکندریہ کی بندرگاہ سے ایک کشتی کھلے سمندر کی طرف چلی گئی جو بظاہر ماہی گیروں کی تھی۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ جب یہ کشتی بیڑے تک پہنچ گئی۔ کم و بیش 250 جنگی جہاز سمندر میں دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ ماہی گیر اپنی کشتیاں بیڑے کے درمیان لے گئے اور پوچھ کر کمانڈر کے جہاز تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کمانڈر کو بتایا کہ سکندریہ میں کوئی فوج نہیں ہے، صرف شہری آبادی ہے اور مصری بیڑے کے جنگی جہاز یہاں سے کافی دور ہیں۔ یہ ماہی گیر مسلمانوں کے جاسوس تھے۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔